الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم اور مکرم حاضرین، گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے ان چیزوں کو بیان کیا تھا جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب کچھ چیزیں وہ ہے جس کی وجہ سے امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. جیسے امام نماز پڑھا رہا ہو اور قرآن شریف چوک گئے امام صاحب، اور پیچھے لوگوں نے خود لقمہ نہیں دیا کہ بھئی یہ آیت ہے، بلکہ کوئی دوسرا آدمی جو اس نماز میں شریک نہیں ہے اس نے لقمہ دے دیا. مثال کے طور پر امام صاحب ظہر کی جو ہے فرض پڑھا رہے تھے اور لوگ پیچھے پڑھ رہے تھے. ابھی ظہر کے اندر تو مسئلہ نہیں ہوگا، مغرب یا عشاء کے اندر، کیونکہ جس میں بلند آواز سے نماز پڑھی جاتی ہے، یا فجر کے اندر امام صاحب یا مغرب عشاء کے اندر زور سے نماز پڑھا رہا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کی کوئی آیت چوک گئی. اب جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو معلوم نہیں، لیکن ایک آدمی سنت پڑھ رہا تھا اور سنت کے اندر سے اس نے وہ امام کو آیت بتا دی، تو اب جو ہے امام کی جو نماز ہے وہ ختم ہو جائے گی. امام نے اگر اس کا سن کر پڑھا تو کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز ختم ہو جائے گی. لیکن اگر امام نے اس کا سن کر نہیں پڑھا، اس کو خود یاد آ گیا اور اپنی یاد کی بنیاد پر ہی اس نے پڑھا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی نماز کی حالت میں، چاہے امام ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، قرآن شریف کھلا رہ کر قرآن شریف دیکھ کر اگر ایک آیت پڑھے گا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. یعنی ایک آیت کا مطلب یعنی وہ بہت بڑی آیت نہ ہو، ایک آیت کے بقدر ہو، اور اگر وہ آیت جو دیکھ کر پڑھی ہے اس کو پہلے سے یاد تھی تو نماز نہیں ٹوٹی. اسی طریقے سے اگر یہاں پر ہمارے یہاں پر مسئلہ نہیں ہوتا یہ کہ بھئی عورت جو ہے مرد کے پیچھے نماز پڑھے. عورت اگر مرد کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو جس مرد کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے، مثال کے طور پر عورت جو ہے مرد کے برابر کھڑی ہو گئی، سجدے میں جانے کے وقت عورت کا سر مرد کے پاؤں کے برابر ہو گیا، تب آدمی کی نماز جاتی رہے گی. میں نے اس سے پہلے بتایا ہوں کہ نماز دونوں کی ایک ہونا چاہیے، تب یہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں نماز میں کرنا مکروہ ہے. مثال کے طور پر جو چیزیں نماز کے اندر بعض مرتبہ کرتے ہیں ہم، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس میں سے آتا ہے اپنے کپڑے سے کھیلنا، یا بدن جو ہے بدن سے کھیل رہا ہے آدمی، یا پھر عورت جو ہے اپنے زیور سے کھیل رہی ہے جو ہار پہنا ہے، یا سجدے کی جگہ پر پتھر پڑے ہوئے یا کوئی گندگی پڑی ہوئی. گندگی طور پر مثال کے طور پر گھان میں پڑے رہا ہے، اپنی زبان بولتے اس کو، وہ پڑا ہوا ہے، دھاگے پڑے ہوئے ہیں، اس کو نماز سجدے میں جا کر آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس کو ہٹا رہا ہے. تو یہ سب کرنا نماز میں اگر کرتا ہے آدمی تو اس کو ثواب کم ملتا ہے، مکروہ ہے. لیکن اگر سجدے کی جگہ پر پتھر ہو جو سجدہ کرنے میں چبھ رہے اس کو، تو پھر پتھر کو ہٹا سکتا ہے. پتھر کو کیا کر سکتا ہے؟ ہٹا سکتا ہے. نماز کے اندر انگلیاں توڑنا یا پھر ایسے کمر کے پاس، اس کو کولو بولتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑے ہونا نماز کی حالت میں، کولو پر ہاتھ رکھنا، یہ مکروہ ہے. یا دائیں بائیں مڑ کر دیکھنا، ادھر دیکھ رہا ہے آدمی چہرہ گھما کر، ادھر دیکھ رہا ہے چہرہ گھما کر، تو یہ نماز میں مکروہ ہے، یعنی اس سے ثواب کم ملے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں دونوں پیر کھڑا کرتے ہیں اور اس پر بیٹھتے ہیں. اس کو جو ہے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کتے کی طرح مت بیٹھو سجدے کی، یعنی بیٹھنے کی حالت میں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں پیر کھڑا کر دیا اور ویسا بیٹھ گئے، یا پھر مانڈی ڈال کر بیٹھ گئے. یہ سب مکروہ ہے. اس طریقے سے اگر بیٹھتا ہے آدمی تو ثواب اس کو کم ملتا ہے نماز کا. لیکن اگر بیمار ہونے کی وجہ سے ایسا بیٹھا ہے، پیر میں درد ہے یا پھر بیٹھا نہیں جاتا ہے وزن ہونے کی وجہ سے، دونوں پیر کھڑا کر کے وہ یہ کر رہا ہے، تو اس کی نماز جو ہے ہو جائیں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس طریقے سے کوئی آدمی آیا نماز میں، اس نے سلام کر دیا اور اس نے سلام کا جواب صرف ہاتھ سے دیا ہے، تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی. اس میں نماز کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ اس کو کم ملے گا. اور اگر زبان سے سلام دیا تو زبان جس سے پہلے کہا ہو تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. نماز میں ادھر ادھر سے
جبہ پہنا ہے یا پھر چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں یا رومال، اور رومال نماز میں سمیٹ رہے اس کو بار بار سمیٹ رہے، تو پھر وہ نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مکروہ ہو جاتی ہے۔ ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے جہاں پر آپ کے دوست بیٹھے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہنسائیں گے ہمارے کو نماز میں، یا کوئی آدمی ایسا ہے جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور جانے والا ہے، اور اسی کے پیچھے آپ کیا کر دیے؟ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سائڈ میں مسجد کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر، سب کے کسی کونے میں کھڑا ہو کر، جہاں پر آدمی نہ بیٹھا وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ آدمی نماز پڑھ لے۔ یا پھر ایسی جگہ آپ نماز نہ پڑھیں جہاں پر لوگ بات کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ زور زور سے بات کر رہے ہو، اس لیے کہ نماز پڑھنے میں، قرآن شریف پڑھنے میں آدمی کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، دشواری ہو جاتی ہے، تو ایسی جگہ پر بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایسے آدمی جو تمہاری طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، اس کے منہ کی طرف نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہے تو اس کو جو ہے گھوم جانا چاہیے۔ کسی آدمی جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف کبھی بھی جو ہے منہ کر کر نہ بیٹھے، منہ کر کر نہ بیٹھے، پیٹ کر کے بیٹھ جائے۔ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے منہ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے قرآن شریف رکھا ہوا ہے یا کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے تو اس سے کوئی نماز میں مسئلہ آتا نہیں، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اس مصلی پر یا اس جگہ پر تصویر نہیں ہونا چاہیے، تصویر نہیں ہونا چاہیے۔ تصویر اگر ہوگی تو پھر جو ہے نماز مکروہ ہو جائیں گی، نماز کیا ہو جائیں گی؟ مکروہ ہو جائیں گی۔ اور گھر کے اندر فوٹو رکھنا یا جان نماز پر فوٹو، یہ فوٹو تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا بلی کی تصویر نہ ہو۔ اب یہ حدیث ہے، اب جو ہے نا بعض دیکھیے ہر جگہ پر حدیث کو سمجھنے کے لیے بعض مرتبہ آدمی کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء کو پوچھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا بلی کی تصویر ہو۔ تو ایک آدمی جو ہے جس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، وہ کیا کرتا تھا؟ کتا لے کر گھومتا تھا ہمیشہ، پورے گاؤں میں کتا لے کر گھوم رہا ہے، کھانے جا رہا کتا لے کر، ادھر دوستوں سے ملنے جا رہا کتا لے کر، فنکشن میں جا رہا کتا لے کر، راستے پر چل رہا ہے کتا لے کر۔ تو اس کو پوچھا، بھائی کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ تو رات دن کتا لے کر گھوم رہے، کیا بات ہے؟ تو کہا میں نے حدیث میں پڑھا ہوں، لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا بلی کی تصویر ہو۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ملک الموت جو ہے وہ بھی ایک فرشتہ ہے، ملک الموت بھی کیا ہے؟ وہ ایک فرشتہ ہے۔ اگر میرے پاس کتا ہوگا تو فرشتہ نہیں آئے گا جان لینے کے لیے، اور میری عمر بڑی گی۔ کیا بولنے لگا بھائی کہ میرے پاس کتا رہے گا تو ملک الموت فرشتہ ہے، وہ میرے پاس نہیں آئے گا اور میری کیا ہو جائے گی عمر بڑی، میں بہت دیر سے زندہ رہا، جب تک میرے پاس کتا ہے تب تک فرشتہ۔ پھر اس کو کہا کہ بھائی وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عذاب کے فرشتے آتے۔ کیا کہا اس کو؟ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن عذاب کے فرشتے ضرور آتے۔ اس لیے بزرگوں، آج کل دیکھیے انگریز یعنی یہودی قوم نے ایک سازش چلی ہے مسلمانوں کے گھروں سے کسی طریقے سے برکت ختم ہو۔ کافر تو کافر ہے لیکن جو مسلمان ہیں ان کے گھروں سے برکت کیسے ختم ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے سادی بات ہے، ہمارے گھر کے اندر شیمپو کی پوڑی آ رہی ہے تو اس پر بھی تصویر، صابن آ رہا ہے اس پر بھی تصویر، اور جو اخبار ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس پر بھی کیا ہے؟ تصویر ہے۔ ہر چیز پر تصویر بنائی انہوں نے۔ اس کی وجہ یہی ہے کیا؟ کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، اس میں کیا ہو؟ تصویر ہو، تصویر ہو، اس میں رحمت کی۔ اب ہمارے یہاں پر کسی کونے میں ایک تصویر پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے جب گھر میں نہیں آ رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں لڑائی ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، اور جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو بزرگ اپنے ساتھ رحمت لے کر ضرور آتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ، رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ کیا لے کر آتے ہیں؟ اس لیے اپنے گھروں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ بھائی کہیں تصویر تو نہیں لٹکی ہوئی، کوئی ایسا صابن کا جو ہے آپ نے کور نکال کے پھینک تو نہیں دیا، شیمپو کی پوڑی باہر تو نہیں پھینکی، اپنے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے کونے کے اندر، اس کی وجہ سے فرشتے داخل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سب پردہ لٹکایا تھا، اس پر غالباً کچھ تصویریں نظر آ رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ تو تصویر جو ہے، تصویر کشی، تصویر بنانا بہت بڑا گناہ ہے، سمجھے بات؟ اس لیے گھر کے اندر اگر تصویر ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن
جان نماز کے اوپر تصویر نہیں ہونا چاہیے. اگر تصویر سر کے اوپر ہو، چھت میں، چھت کے اگر کسی نے بنائی یا دائیں بائیں ہے تو بھی نماز مکروہ ہو جائے گی اور نماز کا ثواب کم ملے گا. اور پیر کے نیچے تصویر ہے تو کچھ مسئلہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن میں نے بتا دیا گھر کے اندر تصویر نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر ہمارا ہال، کچن، بیڈ روم، سب کچھ ہر جگہ پر تصویر نہیں ہونا چاہیے. سمجھے بات؟ اب اس کے اندر وہ بھی چیزیں آ گئی جو ہم بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اس کے اندر گھوڑی کی تصویر ہوتی ہے، کسی کارٹون کی تصویر ہوتی ہے، اس سے بھی رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں داخل ہوتے نہیں ہیں. تصویر دار کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. بعض مطلب دیکھو ایک ٹی شرٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی، اب وہی ٹی شرٹ پر آدمی کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ مکروہ. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملتا، کم ملتا ہے. درخت یا مکان یا کسی بے جان چیز کا نقشہ ہے جہاں نماز پر، درخت کا جیسے مدینے کی تصویر ہوتی ہے، بعض مطلب خانے کعبہ کی، تو کوئی منع نہیں اس پر کیا کر سکتا ہے. لیکن ایسی جانور نہیں خریدنا چاہیے. بعض مرتبہ پیر پڑ جاتا ہے ایسی جانوروں پر. کیا پڑ جاتا ہے؟ پیر پڑ جاتا ہے. تو اس لیے جگہ کی یا کسی بے جان چیز کی اگر تصویر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. نماز کے اندر انگلیوں پر آیت کا گننا، کتنی آیت پڑھی، 10 آیت پڑھی، 15 آیت پڑھی، کھڑے ہو کر انگلی پر گن رہے تو یہ مکروہ ہے. البتہ اگر انگلی آدمی دبا کر پڑھتا ہے، انگلی پر ایسا گنتا نہیں ہے بلکہ انگلی دبا دیا، آپ نے یہاں پکڑا ایسے دبا دیا بس، تو محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی ایک صفحہ ہوا، 2 صفحہ ہوا، اتنی آیت ہوئی، تو پھر اس میں کچھ گناہ یعنی مکروہ، نماز مکروہ نہیں ہوئی. اور امام جب نماز پڑھائے یا مقتدی جب نماز پڑھے اکیلے منفرد ہو کر اکیلے نماز پڑھے تو پھر پہلی رکعت بڑی پڑھنے کا، دوسری رکعت چھوٹی. پہلی رکعت میں سورت بڑی ہونا چاہیے، دوسری رکعت میں سورت چھوٹی ہونی چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اگر اس کے الٹا پڑھتے ہیں تو پھر نماز میں ثواب کم ملتا ہے. اور بعض مرتبہ دیکھو کسی نماز میں ہمیشہ ایک سورت متعین کر دینا. جیسے مقتدی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 2 ہی سورت یاد ہے اس کو، وہی 2 سورت پڑھ رہا ہو، فجر میں بھی وہ، ظہر میں بھی وہ، عصر میں بھی وہ، مغرب میں وہ، عشاء میں. ارے بھائی 10 سورت تو یاد کر لو کم سے کم. سورہ فیل سے علم طرح کی سورت بولتے ہیں ہماری زبان میں اس کو، علم طرح کی سورت سے سورہ ناس تک 10 سورتیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں. ہر نماز میں، ہر سنت میں، ہر نفل میں بدل بدل کر پڑھنا چاہیے. ایک سورت طے کر دینا فرض نماز میں بہت بری بات ہے، مکروہ ہے. ہوتا ہے جماعت سے نماز پڑھاتے ہیں، بعض اماموں کی عادت رہتی ہے، ٹھیک سا رہتا ہے ان کا کہ یہ سورت پڑھانا ہے تو وہ پڑھانا چاہیے. کبھی پھر کیا ہوتا ہے، آدمی بعض مرتبہ جو چیز ہمیشہ لگاتار کر رہا ہے اس کے اندر دھیان نہیں رہتا اس کا، بغیر دھیان کے بھی کیا کرتا ہے پھر نماز پڑھاتا ہے. کندھے پر رومال ڈال کر پڑھنا، بعض لوگ جو ہے رومال ڈالتے ہیں تو رومال ایسا اس کا گونڈے جو ہے لٹکے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، کبھی ادھر لٹک رہا ہوا سے، کبھی ادھر لٹک رہا، سمجھے. تو رومال کو مکمل چہرہ کھلا رکھ کر، رومال کو ڈھنگ سے باندھ کر ایسے کندھے پر لٹکا کر کہ ادھر ادھر ہوا سے یہ جھول رہا ہے تو اس طریقے سے نماز مکروہ ہو جاتی. نماز جو ہے بہت میلے کچلے کپڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے، میلے کچلے. اس لیے گیرج والے جو حضرات نماز پڑھتے ہیں ان سے ایک گزارش کرنا چاہیے، گیرج والے، کاروبار والے جن کا کاروبار ایسا ہے کہ کپڑے اس میں گندے ہو جاتے ہیں، ایک جوڑا جو ہے نماز کے لیے رکھنا چاہیے. ہفتے میں 3 دن ایک جوڑا، ہفتے میں 3 دن دوسرا جوڑا اپنے گیرج کرنے ٹنگائے، اور جب نماز کا وقت آئے تو یہ کپڑے نکالے، وہ کپڑے پہن کر جائے. ورنہ وہ وہی آئل کی بات مار رہی اس میں وہ آ رہی، پھر نماز کیا ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کی مکروہ ہو جاتی ہے. نماز میں جو ہے، نماز کی حالت میں منہ میں پیسے رکھ کر نماز پڑھنا، کیونکہ اس سے قرآن شریف پڑھنے میں کیا ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی، تو نماز اس طریقے سے نہیں ہوگی. لیکن اگر رکھ کر پڑھ رہا ہے، قرآن شریف صحیح پڑھ رہا ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی. اس طریقے سے پیشاب پاخانہ آیا ہے زور سے تو پھر فرض نماز بھی چالو ہے تو پہلے فارغ ہو جاؤ، پہلے کیا ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ، پھر نماز پڑھو. ورنہ آدمی اس میں دقت میں نماز میں اس کا دھیان ہی نہیں رہتا، بے ڈھنگا نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے. جب بہت بھوک لگی ہو اور کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھاؤ تب نماز پڑھو. ورنہ میں نے بتایا ہے کہ پوری نماز کو کھانا بنا دیں گے آپ، پوری نماز کو. مولانا علامہ خانوی نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. اب بھوک لگی رہتی، اب پورا سوچتے رہتے کہ بھائی کیسا بناؤں گا، کیا بناؤں گا، کیسے کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، یہ سب نماز میں چل رہا. تو نماز کیا بن گئی، کھانا بن گئی. سمجھ رہے بات. اس لیے نماز جو ہے بھوک لگی ہو تو پہلے نماز کھا لو. اب عادت مت بناؤ، یہ بھی ہے کئی بعض مرتبہ لگتی ہے تب کھا لو، عادت ہی مت بناؤ نماز کے وقت کھانے کی، اس سے پہلے کھانے کی عادت ڈال دو. البتہ اگر وقت کم ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر کھانے پر دھیان مت دو، فرض نماز پڑھ کے موکلے ہو جاؤ. یہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا
بہتر نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کا دل لگتا ہے نماز کے اندر, تو پھر وہ بعض مرتبہ لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے, یا نماز پڑھنا شروع کر دیا تو گندے گندے خیالات آتے. کبھی ایسا نماز میں نہیں رہے گا, دیکھو نماز میں نہیں رہے گا تو کوئی خیال نہیں رہے گا, اور نماز میں کھڑا ہو گیا اتنے گندے خیال آئیں گے آدمی کو, اس کی لمٹ نہیں. تو آدمی سوچتا ہے کہ یار ارے تو برے خیال آنا یہ گناہ نہیں ہے, یہ تو ایمان کامل ہونے کی علامت ہے, ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے. ایک جو ہے مفتی صاحب کے پاس کوئی آدمی گیا پوچھنے کے لیے کہ حضرت میرے دل میں جو ہے بہت برے خیال آتے, اتنے برے خیال آتے ہیں کہ ہم ان کو بول نہیں سکتے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے گھر میں پیسہ ہے, سونا چاہیے, تو کہا ہاں کہاں رکھے ہو, کہا کپاٹ میں. میں کپاٹ میں کیوں رکھے اس کو, باہر کیوں نہیں رکھے, ایسے پلنگ پر رکھ دیے ہوتے یا پھر کرسی پر رکھ دیے ہوتے, وہاں پر رکھ دینا ٹیبل پر. تو کہا نہیں قیمتی چیز ہے. تو کہا قیمتی چیز کون لے جاتا ہے, کہا چور. قیمتی چیز کون لے جاتا ہے بھائی, چوری کر کے چوری لے جاتا ہے. تو کہاں پہ دیکھو ایمان جو ہے نا اللہ نے کہاں رکھا ہے, تمہارا دل میں رکھا ہے. اب برے خیالات کہاں رہے تمہارے دل و دماغ کے اندر آ رہے ہیں, تو وہاں پر ایمان رکھا ہوا ہے. وہاں پر کیا رکھا ہوا ہے, ایمان رکھا ہے. اور جو آدمی جو شیطان جو ہے خیالات ڈال رہا ہے تو وہ ایمان کو چورنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس تمہارا ایمان قابل قبول ہے. اللہ کے پاس تمہارا ایمان کیا ہے, قابل قبول ہے. چور تو قیمتی چیز کو ہی چورتا ہے. تمہارے گھر میں سے کبھی پلنگ چوری کر کے نہیں لے جائے گا, وہ کرسی چوری کر کے نہیں لے جائے گا. اس کو کیا ضرورت ہے کرسی کی, اس کو تو پیسہ سونا چاہیے. تو ایسے ہی جب نماز میں برے برے خیالات آتے ہیں, بات کرنا بہت برے خیالات آتے ہیں, تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. آنے دو, خیالات کا آنا برا نہیں, اس کا ایک ہی علاج ہے, دھیان مت دو. نماز میں اگر برے خیالات آتے تو اس کا علاج کیا ہے کہ ان خیالات کی طرف دھیان ہی مت دو, تو خود بخود چلے جائیں گے. اگر آپ نے دھیان دیا تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں پھر خیالات برے, آپ پریشان ہو جاؤ. تو اس لیے نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کا دل لگتا ہے تو پھر پڑھ لو. وہ میں نے اللہ والوں کا اس سے پہلے قصہ بھی سنایا تھا. وہ جو ہے نماز انہوں نے ماشاء اللہ اسے پابندی سے پڑھتے تھے سنت کے مطابق. اور ایک بار جو ہے عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے, کہا کہ دل تو لگ رہا ہے لیکن اور اچھا دل لگاتے اپن, اور آنکھیں بند کر کے نماز چالو کر دی انہوں نے. اور جب رات میں سوئے تو اللہ نے جو ہے نماز کو ایک عورت کی شکل میں, حور کی شکل میں پیش کیا. تو کہا کہ بہت ماشاء اللہ بہت بہترین یہ, لیکن آنکھیں کہاں ہیں. جب کسی عورت کی آنکھیں نہ ہو تو دنیا میں کوئی آدمی اس سے شادی کرنے جلدی راضی ہوتا کیا. وہ تو لیلا مجنون ہر کوئی بنتا نہیں دنیا میں, سمجھے بات. کوئی تیار ہوتا لیکن اندھی ہے تو کیا کام کیا کریں گی, اس کو راستہ دکھانا مجھے پڑے گا, سوالنا مجھے پڑے گا, سوچتا ہے آدمی. تو کہنے لگے بھائی آنکھیں کدھر ہے تمہاری. تو کہا میں تمہاری رات کی عشاء کی نماز ہوں. تم نے سب سنت کے مطابق کیا, لیکن حضور کی سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھتے. اس لیے آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کا دل لگتا ہے تو پڑھ لو, لیکن میں کہتا ہوں کہ مت پڑھو. بغیر ضرورت کے نماز میں تھوکنا, ناک صاف کرنا مکروہ ہے. بعض لوگوں کو عادت ہے تھوکنے, نماز میں حرام ہے, حرام نہیں تھوکنا چاہیے. مجھے تھوک پڑ رہے نماز کی جگہ پر, غلط ہے نا. دوسرا آدمی وہاں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا, اس کو گھر محسوس نہیں ہوگی. ناک صاف کرنا, دیکھیے رومال جو ہے جیب میں رومال رہے نا, تو رومال نکال کے ناک صاف کرنا چاہیے نماز کا. آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ, اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اس کو صاف کرتے بیٹھے بہت زیادہ وقت اس میں لگا تو نماز ٹوٹ جائے. ایک مرتبہ دو مرتبہ صاف کرنے کوئی مسئلہ نہیں. تو آدمی جو ہے نماز کی حالت میں اگر اس کو سردی زیادہ ہو گئی, سمجھے بات, یا پھر آنکھوں سے آنسو بہ رہے, قرآن شریف سن کر رو رہے اور پوچھنا چاہتے ہیں, تو پھر کیا کر سکتا ہے آدمی, اپنے کپڑے سے بھی پوچھ سکتا ہے, اور جیب میں رومال ہے تو رومال نکال کر بھی کیا کر سکتا ہے, ناک کو صاف کر سکتا ہے. تو یہ مکروہ نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, ناک صاف نہیں کرنا چاہیے, تھوکنا نہیں چاہیے. نماز میں اگر کھٹمل نے کاٹا تو اس کو پکڑ کر چھوڑ دے, اس کو مارنا نہیں چاہیے. کھٹمل کا خون اگر کپڑے کو لگتا ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ اس کا بہنے والا خون نہیں ہے, لیکن مارنا نہیں چاہیے. اور اگر کاٹ لیا ہے تب بھی مارنا نہیں چاہیے. کاٹے نہ کاٹے, دونوں صورت میں کھٹمل کو نہ مارے, کیڑے مکوڑوں کو نہ مارے. ہاں جو کیڑا جیسے بچو ہے, سانپ ہے, پھر نماز توڑ کے مارو اس کو. پھر کیا کرو, نماز توڑ کے مارو. ابھی پوری سورت ختم نہیں ہوئی, جیسے سورہ فیل پڑھ رہا تھا کوئی آدمی پہلی رکعت میں, اور ختم نہیں ہوئی, ایک آیت باقی تھی, اور فوراً رکوع میں چلا گیا, اور رکوع میں جا کر وہ آخری آیت پڑھ لی اس نے. اللہ اکبر نہیں بولا, سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع میں جا کر کیا کر دیا, ایک آیت پڑھا. تو اس طریقے سے کرنا مکروہ ہے, آدمی کو ثواب کم ملتا ہے. سجدے کی جگہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہوں, ایک بالشتہ سے کم اگر کوئی آدمی جہاں پر پیر رکھا ہے اس سے کم میں اگر سجدہ کرتا ہے تو مکروہ ہے.
نماز میں ثواب کیا ہوتا ہے؟ کم ملتا ہے. لیکن اگر ایک بالشت کے اوپر سجدہ کرتا ہے جہاں پر پیر کھڑے ہوئے ہیں اور سجدہ یہاں پر کر رہا ہے پہلے ممبر کی جگہ پر, تو پھر نماز ہونے والی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں مکروہ اور منع ہے, اس سے ثواب کم ملتا ہے. دیکھو بھائی, میں جمعہ میں بیان کرتا ہوں تو آپ محلے والوں سے گزارش ہے کہ آپ جلدی آیا کرو, ورنہ پھر جو ہے علم کی ناقدری برداشت نہیں. عبدل بھائی اندر آؤ. علم کی ناقدری برداشت نہیں ہے تو ہم بیان بند کر دیں گے. ہمارا مزاج ہے, ہم جس جگہ پر بھی بیان کرتے ہیں صاف ستھری بات, چاہے ہم کو باہر کے لوگوں سے مطلب نہیں, یاد رکھیے زیادہ, ہم بتا رہے تھے ہم کو مطلب ہے محلے کے لوگوں سے. تو محلے کے افراد یہاں پر زیادہ آنے کی کوشش کریں. محلے کے لوگ نہ ہو تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ اور مدینہ. تو فیض کہاں سے جاری ہوا زیادہ بتائیے؟ اسلام نکلا ہے مکہ سے, لیکن پھیلنے کا ذریعہ کہاں بنا جائے گا؟ مدینہ میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ایسا نہ کریں, یہ علم کی ناقدری ہے. تو محلے والے حضرات چاہے 10-15 ہو, لیکن ان کو جو ہے جمعہ کے اندر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم مکرم حاضرین, بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز مکروہ ہوتی ہے. جیسے نماز کے اندر خلاف عادت کپڑا پہننا. خلاف عادت پہننے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایسا کپڑا پہننا جو آدمی کو مناسب نہیں لگتا ہے, جو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, غیروں کا لباس ہو, جو غیروں کی نشانی ہی اب پہچان بن چکا ہو, ویسا لباس پہننا, یا سنت طریقے کے خلاف پہننا. اب دیکھیے, جو لباس آدمی کو پہننا چاہیے وہ ایسا ہو کہ آدمی کی پورے بدن کو کیا کر لے, ڈھک لے. یعنی آستین تک جو ہے کرتا ہو, پیر ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہو, اور بدن جو ہے مکمل ڈھکا ہوا ہو. آج کل جو لوگ لباس پہنتے ہیں, بعض ایسی پینٹ آ گئی ہے کہ اس کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ بعض مرتبہ نماز ہی ختم ہو جا رہی. پیچھے سے جو ہے پینٹ کھل جاتی ہے, اور بعض پینٹ ایسی ہے کہ پورا بدن چست ہو جاتا ہے, آدمی کو مکمل طریقے سے سجدہ کرنے نہیں آتا اس میں, اور مکمل طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا اتحیات کے اندر. تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جو ہے مکروہ ہے, اور اس سے جو ہے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اس طریقے سے کھلے سر نماز پڑھنا, ٹوپی نہ پہننا, بغیر ٹوپی کی نماز پہننا, یہ مکروہ ہے. آج کل جو ہے عادت بن چکی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ سنتوں کو چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا, جبکہ میں نے اس سے پہلے یہ بتایا ہے کہ جو آدمی سنت چھوڑتا ہے وہ جلد ہی واجبات اور فرائض کو چھوڑنے والا بھی بن جاتا ہے. اس لیے نماز کے اندر ٹوپی پہننا سنت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے. تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا بغیر کسی مجبوری کے, یہ پھر مکروہ ہو جاتی ہے اس سے نماز. اس طرح اگر نماز کی حالت میں بعض مرتبہ ٹوپی گر جاتی ہے سر سے, یا امامہ گر جاتا ہے, تو اگر ہاتھ سے آدمی اٹھا سکتا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ آدمی کو جھکنا نہیں پڑ رہا ہے, سجدے کے اندر بیٹھا ہے, اتحیات میں ٹوپی گر گئی, یا کھڑے ہونے کی حالت میں نیچے گر گئی, اور پھر اگر کھڑے ہو کر پھر نیچے سے اٹھاتا ہے, تو اس صورت کے اندر جو ہے ایسے اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں عمل کثیر, یعنی زیادہ کام کیا نماز کے اندر. تو ایسا کرنے سے نماز مکمل ٹوٹ جاتی ہے. تو ٹوپی اگر گر جائے اور نزدیک ہو تو فوراً کیا کرتا ہے آدمی, اس کی اٹھا کر پہن سکتا ہے. امامہ پہنا ہے تو امامہ بھی کیا کر سکتے, دوبارہ پہن سکتا ہے. اس طریقے سے مردوں کو سجدے کی حالت میں اپنی کوہنیوں کو سجدے میں نہیں بچھانا چاہیے, زمین پر بچھا دیتے ہیں بعض لوگ, زمین پر اس پر دباؤ رکھ کے کیا کر جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں سجدے کی حالت میں. تو اس طریقے سے بچانے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اور امام جو ہے نماز پڑھا رہا ہو اور سارے مقتدی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو, تو پھر نماز جو ہے مقتدیوں کی مکروہ ہو جائیں گی.
تو کچھ مقتدی ایسے ہو جو امام کے ساتھ برابر کھڑے ہو، اور جو پیچھے کی مقتدی ہو اگر وہ اونچی جگہ پر کھڑے رہے تو کوئی مسئلہ اس میں آتا نہیں. جیسے آج کل ہمارے زمانوں کے اندر اگر بولیں گے بھائی 2 منزلہ مسجد ہے اور نیچے امام نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی سب اوپر جا کر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے مکروہ ہے. پہلے نیچے کی جگہ پوری کر لیں، امام کے پیچھے لیول کے اندر کھڑے ہو رہے. اسی طریقے سے مقتدی کو اپنے امام سے پہلے کوئی کام شروع کرنا، جیسے امام رکوع میں جانے سے پہلے بعض لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ امام کو سجدے میں جانے سے پہلے بعض لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے کرنے سے اس پر بڑی سخت وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہیں جو ہے کتوں کی اور گدھوں کی شکل میں نہ تبدیل کر دے. اتنی سخت وعید ہے امام سے پہلے اگر کوئی آدمی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. اس طریقے سے اگر امام جو ہے قرات کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہے، تو پیچھے جو ہے بعض مقتدی زور زور سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ثنا پڑھ دیتے ہیں یا پھر سورت پڑھنا شروع کر دیتے. تو امام کے پیچھے آپ کو امام جو قرات کر رہا ہے وہ قرات، یعنی امام کا قرآن پڑھنا آپ کے لیے کافی ہے. یا امام دعا کر رہا ہے تو دعا کے اندر آدمی جو ہے اپنی دعا شروع کر دیں، یہ بھی مکروہ ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر مکروہ ہے. بعض چیزیں ہیں ایسی ہے کہ نماز میں جو ہے اگر ہو جاتی ہے تو آدمی کو نماز توڑ دینا جائز ہے. آدمی نماز توڑ سکتا ہے. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں. نماز پڑھتے پڑھتے اسٹیشن پر ٹھہرے آپ یا بس اسٹینڈ پر ٹھہرے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ وہاں پر، اور اچانک بس جانے لگی یا ٹرین چھوٹنے لگی، نماز توڑ دو. نماز کیا کر دو؟ توڑ دو آپ. اس میں آپ کو کوئی گناہ ہونے والا نہیں. گاڑی چھوٹ رہی، سواری چھوٹ رہی، چاہے بس ہو ٹرین ہو، تو پھر آپ کو کیا کر دینا چاہیے؟ نماز توڑ دینا چاہیے. سانپ آ گیا نماز کی حالت میں، یا بچھو آ گیا، یا ایسا کوئی جانور آ گیا جو آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر کیا کرتے آدمی؟ نماز توڑ دے. اس سانپ کو مارے، بچھو کو مارے، سانپ کو مارے اور بچھو کو مارے. اگر کوئی آدمی جو ہے رات کو اس نے مرغی چھوڑ دیا تھا باہر، اور فجر کی نماز کے وقت جو ہے بلی اس کے پاس آ گئی، مرغی کے پاس، یا کوئی بھی نماز، اور اس نے مرغی چھوڑ دیا ہے باہر، اور بلی کیا ہو گئی؟ پاس میں آ گیا. اب بلی کیا کرتی ہے؟ مرغی کو مار دیتی ہے، کھا جاتی ہے اس کو. تو پھر اس صورت میں بھی کیا کر دیں گے؟ آدمی نماز توڑ دیں گا. اس صورت میں بھی کیا کر دیں گے آدمی؟ صرف مرغی کی بات نہیں، بکری بھی آ گئی، بکری آدمی پالتا ہے اس کو، اور اس کو کھانے کے لیے کوئی بھیڑیا آ گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی کیا کرتے آدمی؟ اپنی نماز توڑ دے اور جانور کو بچا لے. نماز میں کسی کا جوتا اٹھا لیا، اور آپ کو معلوم ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بازو میں آپ نے جوتا رکھا ہے، چپل رکھی، چوری نہ جائے، اور کوئی اٹھا کر بھاگ رہا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوا مسجد میں، ابھی تو کیمرے لگے ہوئے، موبائل ہی غائب کر دیا لوگوں کا، سجدے کے اندر گئے. تو بھائی نماز کے سامنے موبائل رکھ کر پڑھنا کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لو. موبائل کو اپنی جیب میں رکھنا چاہیے. موبائل کہاں رکھنا چاہیے؟ بھائی موبائل ہے، گھڑی ہے، قیمتی چیز ہے نا آپ کی، تو اس کو کیا کر دیا؟ آپ جیب میں رکھ دیں. آپ سجدے میں چلے گئے، پیچھے سے کسی نے نکال لیا، معلوم نہیں پڑتا مقتدی کو، تو پھر جو ہے نماز توڑ دینا چاہیے. قیمتی چیز کیا ہو رہی؟ چوری ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کوئی عورت نماز پڑھ رہی گھر کے اندر، اور اس نے سالنا بنانے کے لیے رکھا ہے یا دودھ رکھا ہے. اب دودھ مہنگا آتا ہے، تو سالنا تو مہنگی چیز ہے، جو مہنگی چیز ہے، 1-2 انڈا رہے تو وہ مہنگی چیز نہیں. 1-2 انڈے سے کوئی آدمی جو ہے غریب ہو نہیں جاتا. لیکن گوشت لایا ہے بیچارے نے آدھا کلو، یا پھر کیا کر دیا؟ دودھ لایا ہے آدھا لیٹر یا 1 لیٹر. اب جو آدمی جیسا ہے اس کی حالت کے حساب سے، تو پھر وہ عورت نماز پڑھ رہی ہے اور وہاں پر دودھ کیا ہونے لگا؟ ابلنے لگا، یا پھر جو ہے سالنا جوش مارنے لگا، اور سالنا جو ہے پورا باہر پڑنے لگا، تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ اپنی نماز توڑ سکتی ہے. تو اگر قیمتی یعنی اتنا ہے کہ بھائی وہ نقصان دیتا ہے، کھانا اتنا بنا رہی ہے وہ کہ وہ سالنا یا دودھ ہے یا کوئی اور چیز پکا رہی ہے، اور وہ مہنگی ہے، یعنی اس آدمی کے لیے مہنگی ہے. اب ہر آدمی کے لیے کیا مہنگا ہوتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا. ہر آدمی کے حساب سے سستی چیز کیا ہے وہ اس کے حساب سے، اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. تو پھر عورت کیا کر دیں گی؟ وہ نماز توڑ دیں گی. اس کے لیے توڑ دینا نماز جائز ہے. اس طرح نماز میں اگر پیشاب آ گیا بہت زور سے، یا ٹوائلٹ آ گیا، تو پھر نماز توڑ دے آدمی کیا کرتے ہیں؟ نماز. بعض مرتبہ شوگر کے ایسے پیشنٹ ہیں جن کو پیشاب روکا نہیں جاتا، پیشاب فوراً ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو نماز توڑ دینا جائز ہے. یہ جماعت سے نماز کی بات کر رہا ہوں، اور اکیلے پڑھ رہے تو بھی توڑ دیں. اکیلا اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، فرض ہو یہ ہو، تو پھر بھی کیا کر سکتا ہے؟ توڑ سکتا ہے. کوئی جو ہے آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے سامنے سے کوئی اندھا آدمی یا اندھی عورت جا رہی ہے، اور آگے کنواں ہے، ڈبرا ہے یا کھڈا ہے، اور ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرے گا اس میں، تو پھر کیا کر دے آدمی؟ اپنی نماز کو توڑ دے اور اس کو بچا لے. اور اگر نماز نہیں توڑی اور اگر وہ گر گیا تو گناہ آپ کو ہوگا. گناہ کیا ہوگا؟ آپ کو ہوگا. اس لیے کوئی سامنے آپ کو لگ رہا ہے ایسا، بعض مرتبہ دیکھو بچے جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں ہم، تو
تو بعض میں بچے ایسے اٹھانگ پٹانگ کرتے کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے کو لے جائیں گے آپ دوا خانے میں سیدھا. تو ایسے وقت میں جو ہے نماز توڑ دے. اب ایسا ہوتا ہے, آدمی بعض مرتبہ گھر میں نماز پڑھتا ہے, عورت پڑھتی ہے, تو وہ کپاٹ کو لٹک رہے, اب کپاٹ آنکھ پر پڑ گئی تو ایسی صورت کے اندر آدمی کو, عورت کو کیا کر دینا چاہیے, نماز توڑ دینا چاہیے. اسی طریقے سے کسی بچے کے کپڑے میں آگ لگ گئی اور کپڑا جلنے لگا تو آپ کیا کر دیں, فوراً نماز کیا کر دیں, توڑ دیں. وہ انسان کی جان کو نقصان پہنچنے کا سبب بن سکتا ہے, اس لیے ایسی صورت میں کیا کر دینا چاہیے, فوراً جو ہے نماز توڑ دینا چاہیے. اسی طریقے سے ماں باپ, دادا دادی یا نانا نانی, یہ یاد رکھیں اپنا, ماں باپ, دادا دادی یا نانا نانی کسی مصیبت میں پڑ گئے اور انہوں نے پکارا تو فرض نماز کو توڑ دینا واجب ہے. فرض نماز کو توڑ دینا آپ کے لیے ضروری ہے. اور فوراً جو ہے ماں باپ کو دیکھے, بھائی یہ بیمار ہے, پریشانی میں ہے, اور یا اس سے ان کو پیشاب کی ضرورت ہے, پاخانے کی ضرورت ہے, تو اپنی نماز کو کیا کر دیں, توڑ دیں. اور آسان یہ ہے کہ اپنی نماز جو ہے, جہاں پر ماں کا بستر ہے, باپ کا بستر ہے, دادا دادی بیمار ہیں یا نانا نانی بیمار ہے, تو ان کے قریب میں ہی بستر لگا دیں. اب وہ پکاریں گے اور ضرورت آپ کو لگ رہی ہے کہ ان کو پیشاب آیا یا پاخانہ آیا, بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے, آدمی ہو یا عورت ہو, نماز اپنی توڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے ماں باپ جا رہے ہیں وہاں پر, اور وہ ایسا آپ کو لگ رہا ہے نماز کے اندر کہ یہ پھسل کر گر جائیں گے, پیر پھسلیں گے اور فوراً کیا ہو جائیں گے, یہ گر جائیں گے, تو فوراً کیا کرتے ہیں آدمی, اپنی نماز توڑ دے اور ان کو بچا لے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھر کے اندر دوسرا کوئی اور آدمی بھی ہے, جیسے ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے, اس کو معلوم ہے کہ اور ایک گھر میں کوئی رشتہ دار ہے, وہ ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں, تو پھر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے ایسی ہی ضرورت کے لیے پکارا نہیں, یوں ہی پکارا, تو فرض نماز توڑ نہیں سکتا. کوئی بھی آدمی ایسی ہی پکارے تو نماز توڑ سکتا نہیں ہے. ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی اگر مصیبت کے اندر گرفتار ہے, بیمار ہے, تو اس وقت توڑنا ہے ہم کو, سمجھے بات. یا آواز سے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, تو اس وقت کیا کر دینا چاہیے, نماز, فرض نماز کی بات کر رہا ہوں. اور اگر نفل نماز ہو, نماز کیا کر رہے ہو, نفل نماز پڑھ رہے ہو, وہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو, تو اس صورت میں ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی پکارے, تو پھر چاہے وہ مصیبت کی وجہ سے پکارے یا بغیر ضرورت کے پکارے, نفل نماز آدمی توڑ دیں گے. آدمی بھی توڑ دیں گے, عورت بھی توڑ دیں گے. پہلا کام کریں گے اور بعد میں سے کیا کریں گے, نماز پڑھیں گے. لیکن اگر ماں باپ کو, دادا دادی کو, نانا نانی کو معلوم ہے کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے, پھر پکارے, تو پھر نماز نہیں توڑے, نفل نماز کیا کرے گا, توڑے گا نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر آدمی کو آواز مطلب پیش آتی ہے اور نماز نہیں توڑتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنی نماز توڑنا نہیں چاہتا. اس صورت کے اندر بھی کیا کرتا ہے, وہ نماز پڑھتے رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ توکل علی اللہ ہے اور یہ ضروری ہے میرے لیے نماز. تو نہیں. حدیث کے اندر اور مسائل فقہیہ کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں, یہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہی بیان کیے گئے ہیں. تو ایک پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو جانی نقصان ہونے والا ہے اور نماز کے اندر آپ کو معلوم پڑ رہا ہے, تو آپ کو فوراً کیا کر دینا چاہیے, نماز توڑ دینا چاہیے. یا پھر آپ کا مالی نقصان ہو رہا ہے, آپ کا کیا ہو رہا ہے, مالی نقصان ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کا موبائل چوری جا رہا ہے, گاڑی چوری جا رہی ہے, چپل چوری جا رہی ہے, تو آپ اپنی نماز توڑ دیں اور پہلے اپنے سامان کی حفاظت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے والے جب آئے, تو آنے کے ساتھ کیا کر دیا انہوں نے, دوڑتے ہوئے آئے. کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, پیغمبر آخر الزماں ہیں, تو دوڑتے ہوئے آئے. اور ان کے جو سردار تھے وہ دوڑتے ہوئے نہیں آئے, وہ گئے وہاں پر جہاں پر اونٹ باندھنا تھا, وہاں پر جا کر انہوں نے اونٹ باندھا, اور اونٹ باندھ کر پھر کیا ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے, آپ درست ہو, آپ نے اچھا کام کیا, آپ نے کیا کر دیا, اچھا کام کر دیا. تو سب سے پہلے سامان کی حفاظت. ہم جو بعض مرتبہ جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے, اللہ پر بھروسہ اسباب کو چھوڑ کر نہیں ہے, یاد رکھیے. اللہ پر بھروسہ سامان کو چھوڑ کر نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اسباب اختیار کرنا ہے, اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے مثال طور پر کوئی آدمی بیمار ہے, اور بیماری کے اندر کیا کر رہا ہے, وہ صرف دعا مانگتے بیٹھا ہے, اللہ سے دعا پڑھ رہا ہے, تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ اس کے لیے دوا لے کر آؤ. کہاں لے کر آؤ, اس کے لیے دوا لے کر آؤ. اب ایک آدمی دوا نہیں لا رہا اور ڈائریکٹ دعا کرتے بیٹھا ہے, تو پھر یہ اسباب کو چھوڑ کر جو کر رہا ہے اس کو توکل نہیں کریں گے. اس کو توکل یہ ہے کہ سامان کی پہلے جو ہے تیاری کرو, پھر جو ہے اللہ پر بھروسہ کرو.
آدمی جو ہے جیسے کھیتی کے اندر بیج بو رہا ہے تو محنت کریں اور اس کا نتیجہ جو ہے پھل آئے گا نہیں آئے گا وہ کس پر چھوڑے؟ اللہ پر چھوڑے. تو جو چیزیں نماز کے اندر قیمتی ہوتی ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، اس کو جو ہے آدمی نے نماز کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بعض مرتبہ اپنے جیب کے اندر ڈال کر رکھنا چاہیے. تو اس صورت میں سب سے پہلے اپنے جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، یا پھر کوئی قیمتی چیز آدمی جو ہے نماز پڑھا رہا ہے، عورت نماز پڑھ رہی ہے، تو ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق، ایک غریب ہے، غریب آدمی کے لیے 50 روپے بھی قیمتی چیز ہے، جو مالدار ہے، لاکھوں پتی ہے، اس کے لیے 100 روپے کوئی اتنی قیمتی چیز ہوتی نہیں ہے. تو ہر آدمی کے مطابق اگر کوئی قیمتی چیز کھوئی جا رہی ہے اور نقصان ہو رہا ہے تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی نماز اپنی توڑ سکتا ہے. اور جو نماز توڑے گا، نفل نماز توڑے گا، فرض نماز توڑے گا، تو پھر اس کو بعد میں پڑھنا ہے، وہ معاف نہیں ہوتی. نفل نماز بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، یاد رکھیے آپ، قاعدہ ہے اگر نفل نماز اپنی سنت موقعہ غیر موقعہ پڑھنا چاہیے، موقعہ تو ضروری ہے لیکن غیر موقعہ یا پھر جو ہے چاشتے کی اشراق کی اوابین کی نماز پڑھ رہے اور آپ نے اس کو توڑ دیا تو پھر اس کی قضا کرنا پر واجب ہے. اگر آپ اس کی قضا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے ذمے وہ گناہ رہ جاتا ہے، اس کو جب تک ادا نہیں کریں گے گناہ ہی باقی رہتا ہے. تو یہ چند مسائل تھے، آئندہ انشاءاللہ جمعہ کے اندر اور دوسرے مسائل بیان کیے جائیں گے. سنتیں پڑھ لیں.